بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قربانی کا بیان چل رہا تھا کہ جس انسان پر صدقۃ الفطر واجب ہے اس پر بقرہ عید کے دنوں میں قربانی کرنا بھی واجب ہے، اور اگر اتنا مال نہ ہو کہ جتنے کے ہونے سے صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے تو اس پر قربانی نہیں، لیکن پھر بھی اگر قربانی کر دے تو ثواب ہے۔ نمبر 2، مسافر پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ جو انسان سفر پہ کیا ہوا ہے تو اس پر قربانی کرنا واجب نہیں۔ نمبر 3، بقرہ عید کی تاریخ 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے، چاہے جس دن قربانی کرے، لیکن قربانی کرنے کا سب سے بہترین دن بقرہ عید کا دن ہے۔ پھر اگر 11ویں پھر 12ویں تاریخ میں بھی کرے تو بھی درست ہے، یعنی کہ بہتر یہ ہے کہ پہلے دن کرے۔ اگر پہلے دن نہیں کر سکتا تو دوسرے دن کرے، یعنی 11 ذی الحجہ کو کرے، اور 11 کو بھی اگر نہیں کر سکتا تو پھر 12 کو ضرور کرے۔ نمبر 4، بقرہ عید کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں۔ جب لوگ نماز پڑھ چکیں تب کرے، البتہ اگر کوئی کسی دیہات میں اور گاؤں میں رہتے ہوں تو وہاں فجر کی نماز کے بعد قربانی کر دینا درست ہے۔ شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد کریں گے، یعنی کوئی انسان دیہات میں رہتا ہے کہ جہاں جمعہ کی نماز وہ فرض نہیں ہے تو عید نماز بھی وہاں جو ہے نا نہیں پڑھی جا سکتی، تو ایسے حضرات کے لیے کہ وہ سورج کے طلوع ہونے کے بعد اپنی قربانی کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شہر میں رہنے والے ہیں یا زیادہ آبادی کے قصبے میں رہنے والے ہیں تو ان کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ عید کی نماز پڑھنے کے بعد ہی اپنی قربانی کریں گے۔ تو نمبر 5، اگر کوئی شہر کے رہنے والے اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دیں تو اس کی قربانی بقرہ عید کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، اگرچہ خود وہ شہر میں ہی موجود ہے، لیکن قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے قربانی کرنا درست ہو گیا۔ ذبح ہونے کے بعد اس کو منگوا لے اور گوشت کھائے، یعنی کہ کوئی شخص شہر کا رہنے والا ہے اور وہ اپنی قربانی کا جانور کسی دیہات میں بھیج دیتا ہے، اپنے کہیں رشتہ داروں میں یا تعلق والوں میں، کہ وہ اپنی قربانی کا جانور وہاں بھیج دیتا ہے تو وہاں کے لوگ اس کو ذبح کر دیتے ہیں، اس کی قربانی ادا کر دیتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ شہر میں جو رہنے والا ہے یہ اپنی قربانی کے جانور کو منگوا کے اس کا گوشت بنا کے اس کو کھا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، یہ طریقہ بھی درست ہے۔ نمبر 6، 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے قربانی کرنا درست ہے۔ جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی کرنا درست نہیں ہے، یعنی کہ 10 تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کے طلوع غروب ہونے سے پہلے جو ہے وہ قربانی کرنی ہے۔ اگر کوئی انسان سورج ڈوب گیا اور اس کے بعد قربانی کرے گا تو یہ وقت ختم ہو چکا ہے، لہٰذا یہ آئندہ سال ہی قربانی کر پائے گا۔ تو ناظرین، 10 ذی الحجہ سے لے کر 12 ذی الحجہ کی شام تک، شام سے پہلے اپنی قربانی کے جانور کو کرے۔ نمبر 7، 10ویں تاریخ سے 12ویں تاریخ تک جب جی چاہے قربانی کرے، دن میں چاہے رات میں،
لیکن رات کو ذبح کرنا بہتر نہیں کہ شاید کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ تو بہتر یہ ہے کہ دن میں کرے، اگر رات میں بھی کر سکتا ہے تو ہو جائے گی۔ نمبر 8، 10ویں تاریخ، 10ویں، 11ویں اور 12ویں تاریخ سفر میں تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے پہنچ گئے یا 15 دن کہیں ٹھہرنے کی نیت کر لی تو اب قربانی کرنا واجب ہو گیا۔ اسی طرح اگر پہلے مال نہ تھا اس لیے قربانی واجب نہ تھی، پھر 12ویں تاریخ سورج ڈوبنے سے پہلے کہیں سے مال مل گیا تو قربانی کرنا واجب ہے۔ کوئی انسان سفر پہ گیا ہوا تھا اور وہ واپس 12ویں تاریخ کو آ گیا، تو لہٰذا اب یہ اپنے مقام پہ آ گیا ہے تو اب اس کے اوپر قربانی کرنا واجب ہو گیا ہے۔ اور اگر وہ کہیں سفر پہ گیا ہے تو وہاں اس نے 15 دن ٹھہرنے کی نیت کر لی ہے، تو لہٰذا جس وقت مسافر 15 دن ٹھہرنے کی کہیں بھی نیت کر لیتا ہے تو وہ مسافر کے حکم میں نہیں رہتا، اب وہ مقامی ہو جاتا ہے، تو لہٰذا اس پر بھی قربانی واجب ہے۔ اور ایسے ہی کسی انسان کے پاس پہلے اتنا مال نہیں تھا جتنے مال کے اوپر صدقۃ الفطر واجب ہوتا ہے، لیکن 12ویں تاریخ سے پہلے اس کو کہیں سے مال مل گیا تو لہٰذا اس صورت میں بھی یہ اپنی قربانی کا جانور منگوا کے اس کی قربانی کرے گا۔ نمبر 9، اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے۔ اگر خود ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور سے ذبح کروا لے، اور ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہونا بہتر ہے۔ اگر ایسے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے تو خیر ہے، یعنی کہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ اپنی قربانی کے جانور کو خود ذبح کرے، اور اگر خود نہیں جانتا ذبح کرنا تو کسی دوسرے کی مدد سے کروا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اپنی قربانی جس وقت ہو رہی ہے اس کے سامنے کھڑا ہو۔ نمبر 10، قربانی کرتے وقت زبان سے نیت پڑھنا اور دعا پڑھنا ضروری نہیں۔ اگر دل میں خیال کر لیا کہ میں قربانی کرتا ہوں اور زبان سے کچھ نہیں پڑھا، فقط بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو بھی قربانی درست ہو گئی، لیکن اگر یاد ہو تو دعا پڑھ لینا بہتر ہے۔ تو قربانی کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر دیا تو یہ بھی درست ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دعا، ایک مکمل دعا ہے وہ پڑھ لیں۔ تو آئندہ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں وہ دعا بھی بھیجیں گے کہ وہ دعا کون سی ہے اور کس طرح جو ہے نا قربانی کرتے وقت دعا کو پڑھنا ہے اور اپنی نیت کو درست کرنا ہے۔ تو نمبر 11، قربانی فقط اپنی طرف سے کرنا واجب ہے، اولاد کی طرف سے واجب نہیں، بلکہ اگر نابالغ اولاد مالدار بھی ہو تب بھی اس کی طرف سے کرنا واجب نہیں، نہ اپنے مال میں سے نہ اس کے مال میں سے۔ اگر کسی نے اس کی طرف سے قربانی کر دی تو نفل ہو گئی، لیکن اپنے مال میں سے کرے، اس کے مال میں سے ہرگز نہ کرے۔ تو ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی، تو آنے والی ویڈیو کے لیے جو ہے نا ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، تاکہ انشاءاللہ ہم مزید آپ کو اچھی اچھی جو ہے نا باتیں بتا سکیں اور ان مسائل سے ہم آپ کو آگاہ کر سکیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔